اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل جعزري جواز صخاب في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. رواه البيهقي وصححه الألباني. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بے شک اللہ ایسے شخص سے بغض رکھتا ہے، ایسے شخص کو ناپسند کرتا ہے جو سخت طبیعت کا ہو، سخت مزاج ہو، صخاب فی الاسواق، بازاروں میں شور مچاتا ہو. تو بازار میں اونچی آواز سے جس کا شور زیادہ ہو، اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے. جیفتم باللیل، رات کے وقت ایسے پڑا ہو جس طرح مردار پڑا رہتا ہے. اس کا کیا مطلب؟ ساری رات گزر گئی، یہ بستر پہ سویا رہا، ایسے جس طرح کے مردار پڑا ہوتا ہے. جیفتم باللیل، مردار کی طرح جو آدمی پڑا رہے، اللہ اس سے محبت نہیں بلکہ بغض رکھتے ہیں. ان اللہ یبغض حمار بالنہار، جب دن ہوتا ہے تو گدھا بن جاتا ہے. گدھے کا کیا کام ہوتا ہے؟ گدھے کا کام ہے دنیا کے لیے، بس اس کو اس کا مالک دنیاوی کاموں میں لگائے رکھتا ہے، تو دنیا کمانے کے لیے سارا دن ہلکان ہے. تو یہ شخص دن کو گدھا بنتا ہے اور رات کو مردار بن جاتا ہے. عالم بامر الدنیا، دنیا کے معاملات خوب جانتا ہے، دنیا کے معاملات سے اچھے طریقے سے واقف ہے. جاہل بامر الآخرہ، آخرت کے معاملات سے بالکل جاہل ہے. فرمایا ایسے شخص سے اللہ کبھی بھی محبت نہیں فرماتا جس کی یہ کیفیت ہو، یہ حالت ہو. یہ حدیث کس قدر صحت کے اعتبار سے درجہ رکھتی ہے، امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا، اور حضرت البانی رحمہ اللہ، ناصر الدین البانی جن کو عرب نے بھی مانا ہوا ہے حدیث کی صحت کے اعتبار سے، انہوں نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے. علماء نے اس کو درج کیا ہے اس بارے میں کہ رات کے وقت کسی بھی وقت اٹھ کر اللہ کے حضور نوافل ضرور پڑھنے چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، تاکہ اس حدیث کی زد میں نہ آئے. آدمی ایسا نہ ہو جس طرح کے مردار پڑا رہتا ہے، بلکہ اٹھ کے اللہ کو یاد کرنا چاہیے. ہمارے بزرگوں میں ایک بہت عالم ربانی گزرے ہیں، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا بڑا کام لیا، ختم نبوت کا کام کرتے تھے. ویسے تو ان کا قلم، ان کی تقریر ہر موضوع پر ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ختم نبوت کا کام کرتے رہے. بالآخر دشمنوں کو پسند نہ آیا اور کراچی میں ان کو شہید کر دیا گیا. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے یہ تو کوئی بندہ کہہ نہیں سکتا کہ میری آنکھ نہیں کھلی. کیوں؟ اس لیے کہ رات کے کسی بھی وقت میں آدمی جب پہلو پلٹتا ہے یعنی اس کی آنکھ ضرور ہی کھل جاتی ہے، لیکن آدمی یہ کہتا ہے میری تو آنکھ نہیں کھلی، میں سویا میری آنکھ نہیں کھلی. اگر آپ دیر سے سو رہے ہیں تو آج یہ مسئلہ بھی میں واضح کر دوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں تہجد کے لیے سونا ضروری ہے.
یہ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے سو جاؤ نیند آ جائے پھر آدمی اٹھ کے نفل پڑھے تو وہ تہجد بنتی ہے، ورنہ نہیں. حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. آپ سفر سے آئے، واپس آئے، یا کوئی کام ہے اپنے ہی وطن میں آپ کرتے رہے، 1 بجے 1:30 بجے آپ سونے لگے، اس وقت آپ اگر 2 رکعتیں بھی پڑھ لیں تو وہ آپ کی تہجد بن جائے گی. یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ سوئیں اور پھر جو ہے نفل پڑھیں تو وہ کیا بنے، تہجد بنے. میں نے تو اتنے لوگوں سے یہ مسئلہ سنا ہے اور انہوں نے آ کر مجھ سے پوچھا، ہاں جی تہجد کے لیے سونا ضروری ہے نا؟ میں نے کہا کہاں سونا ضروری ہے، تہجد کے لیے وقت ہونا ضروری ہے، تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے. آپ حضرات کو اردو شعر و شاعری کسی کو شغف ہوگا، سنے تو سب نے ہوں گے، اشعار اردو کے سنے ہوں گے، فارسی کے بھی اشعار چلتے رہتے ہیں. لیکن آج آپ کو ایک عربی کا میں شعر سناتا ہوں جو عرب علماء نے لکھا ہے. یہ کتاب سعودی عرب کے علماء نے لکھی. قصیم میں حاجی صاحب سارے مولوی رہتے ہیں نا، عالم رہتے ہیں جی، تو ان مولویوں کا شعر سنیں، عرب علماء کا. عرب علماء نے سبحان اللہ تہجد کے بارے میں کیا بہترین شعر کہا. بقل باقون علی الرحمن لیلا، رات کا وقت ہوتا ہے رحمان کے لیے رونے والے روتے ہیں. بقل باقون علی الرحمن لیلا وباتوا سجدا لا یسأمون، یہ دوسرا مصرع ہے. رات گزارتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، اکتاتے بھی نہیں ہیں. اکتائیں کیوں؟ اس لیے کہ مزہ آ رہا ہوتا ہے، قرب الہی جو حاصل ہے. اور کہا بقاء الارض من شوق الیہم، زمین کے ٹکڑے بقاع کی جمع ہے، بقاء الارض زمین کے ٹکڑے من شوق الیہم تحن متى علیہا یسجدون، شوق رکھتے ہیں زمین کے ٹکڑے، ایسے اللہ والوں کا شوق رکھتے ہیں اور اتنے مشتاق ہوتے ہیں ان کی طرف. زمین کے ٹکڑے چاہتے ہیں کیا کہ یہ لوگ جو تہجد پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، یہ کب ہمارے اوپر سجدہ کریں گے. یہ اس کے مشتاق رہتے ہیں کہ اللہ والے ہمارے اوپر سجدہ کب کریں گے، یہ خوش ہوتے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا زمین پر نیکی کی جائے تو زمین خوش ہوتی ہے، اور زمین پر برا کام کیا جائے تو زمین پریشان ہوتی ہے. یہ ایک حدیث میں نے ذکر کی اور عرب علماء کا ساتھ ہی میں نے شعر ذکر کیا. ایک حدیث جو آپ سب حضرات نے سنی ہوئی ہے، سبحان اللہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ رجلا، نبی علیہ السلام نے دعا دی ہے جی. ہم دیکھو، ہم نے قرآن حفظ کیا، پھر کتابیں پڑھی، عربی حدیث کی تفسیر کی کتابیں پڑھی پڑھائیں. لوگ ہم سے دعا کے لیے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب دعا کریں، حافظ صاحب دعا کریں، جو بھی ان کے منہ میں آتا ہے. ہم بھی کہہ دیتے ہیں نیک آدمی کو بھی آپ ہمارے لیے دعا کریں، اچھی بات ہے، ایک دوسرے کو دعا کا کہنا چاہیے. لیکن کیا اس شخص کا ٹھکانہ ہوگا جس کو بغیر مانگے نبی علیہ السلام نے خود دعا دی ہو؟ اللہ کے نبی نے دعا دی ہے، لیکن صفت کیا ہے وہ آپ سن لیں. رحم اللہ رجلا، رحم کرے اللہ ایسے مرد پر، قام من اللیل فصلی، رات کے وقت کھڑا ہو نماز پڑھے، وایقظ امرأتہ، اپنی بیوی کو بھی جگائے. فإن ابت، اگر وہ انکار کرے، نازہ فی وجہہا الماء، تو پانی کے ہلکے ہلکے چھینٹے اس کے منہ پہ مار دے، گھڑا نہ الٹا دے، ہلکے ہلکے چھینٹے، لڑائی نہ ہو جائے. ایسا نہ ہو، مقصود جگانا ہے، مقصود اس کو غرق کرنا نہیں ہے. ہاں جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکے ہلکے چھینٹوں کا کہا ہے، جیسے آج کل تو ویسے گرمی ہے، محسوس ہی نہیں ہوں گے. فرمایا نبی علیہ السلام نے خود بھی اٹھا، نوافل پڑھے، بیوی کو بھی جگایا، وہ
انکار کرے تو چھینٹے مار کے اس کو جگا دے. فرمایا اس کو اپنی تہجد کا بھی ثواب, بیوی کو یہ جگانے کا بھی ثواب. میں محمد کہتا ہوں اللہ اس پر رحم کرے. سبحان اللہ. اور یہی معاملہ بیوی کی طرف سے بھی ہے. بیوی بعض اوقات زیادہ نیک ہوتی ہے. رحم اللہ حمراتن, فرمایا اللہ رحم کرے ایسی عورت پر. عورت کو بھی دعا دی ہے نبی علیہ السلام نے. قامت من اللیل, رات کے وقت کھڑی ہو, فصلت, خود نماز پڑھے, وایقظت زوجہا, اپنے خامد کو جگائے. فإن ابا, اگر وہ انکار کرے, نضحت فی وجہہ الماء, وہ بھی چھینٹے مار دے. لیکن میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ اگر بیوی نے چھینٹے مار دیے, مرد تو کہتا ہے کہ میں حاکم ہوں, حاکم بنایا اللہ نے, لیکن اگر بیوی کو چھینٹے مارے اور ایسے گھر میں چھینٹے مار دے, یہ حدیث سن کر کہ جس میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, عورت کو انہوں نے ایک ثانوی چیز سمجھا ہوا ہوتا ہے, عورت کو گھر کی نوکرانی سمجھتے ہیں, اپنی محبوبہ یا اس کو عزت نہیں دیتے. ایسے گھرانے ہیں کسی قسم کی, وہ مثال مشہور ہے, کیا اس کو جوتے کی نوک پہ رکھو. اللہ اکبر کبیرہ, یہ بیوی کی حیثیت. اللہ اکبر کبیرہ. ایسے یہ جاہلانہ جو ذہن ہے بیوی کے بارے میں, یہ درست ہے جی؟ یعنی بیوی کو جوتے کی نوک پہ رکھنا چاہیے. جس نے یہ تمہاری اولاد کی پرورش کی ہے, ہمیشہ تمہاری مفت خدمت کی ہے, یعنی اس کو جوتے کی نوک پہ رکھو. اس کو یعنی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی تہذیب نہیں ہے. تو فرمایا پہلے اس کو مسئلہ سمجھو. دیکھو تہجد کے وقت بڑی فضیلت ہے, میں جگاؤں گی, اگر آپ نہ جاگے تو ہلکے ہلکے چھینٹے ماروں گی, آپ نے ناراض نہیں ہونا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس قسم کا پہلے مذاکرہ آپس میں کر لیں, اچانک جو چھینٹے مارے تو لڑائی شروع ہو جائے, ایسا نہ کریں. فرمایا نضحت فی وجہہ الماء, تو عورت بھی ہلکے ہلکے چھینٹے اس کو مار دیں. ایسی عورت کے لیے بھی میرے نبی نے فرمایا میں محمد دعا کرتا ہوں اللہ ایسی عورت پر رحم فرمائے. جی دیکھو تو صحیح حضرات. تیسری حدیث بھی اسی سلسلے میں ہے, مختصر ہے. کیا ارشاد فرمایا حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, قال, آپ نے ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل, قیام اللیل کو لازم پکڑو. علیکم بقیام اللیل, رات کے نفل اگر مل جائیں, 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ رات کے نفل اگر نصیب ہو جائیں, سبحان اللہ, کیا ہی بات ہے. آپ لکھ لیں اس بات کو, علماء نے وضاحت کی ہے 26ویں پارے کی اس آیت کے تحت, سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. فرمایا رات کے وقت جو آدمی نفل پڑھتا ہے, کالے رنگ کا کیوں نہ ہو, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے میں نور پیدا فرما دے, نورانیت, ملاحت پیدا ہو جاتی ہے. آدمی کا دل کرتا ہے آدمی اس کے پاس بیٹھے, اس کی باتیں سنے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کے قلب کو منور فرما دی, اللہ نے اس کے دل میں نور پیدا فرما دی. عبادت کا ایک نور ہوتا ہے, چہرہ اس کا منور ہوگا, یہ ایسے لگے گا کہ یہ کالے پن کے اندر کوئی روشنی ہے, اس کالے پن کے اندر نور ہے. فرمایا علیکم بقیام اللیل, رات کا قیام, رات کے نوافل لازم پکڑ لو. وجہ کیا ارشاد فرمائی؟ 3 وجہ ہیں. نمبر 1, فإنہ دأب الصالحین قبلکم, اس لیے کہ تم سے پہلے, اس امت سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں, پہلی امتوں کے, وہ بھی رات کو قیام کیا کرتے تھے, وہ بھی رات کو نفل پڑھا کرتے تھے. فرمایا وَقُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ, فرائض سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. فرائض کے بعد جس چیز سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے نماز کے اعتبار سے, وہ ہے تہجد کی نماز. تہجد کی نماز انسان کو اللہ کے بہت قریب کرتی ہے. اور تیسری صفت, 4 صفات بیان کی, وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ, آخر ہر انسان کی کمی کوتاہیاں تو ہیں. فرمایا جس قدر اللہ قیام اللیل کی برکت سے گناہ معاف کرتا ہے
اور کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ رات کے وقت جب اٹھتا ہے اور خصوصاً سردیوں میں تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے، بستر سے نکلنا۔ گرمیوں میں ایک اور مجاہدہ ہے، کیا ابھی نیند پوری نہیں ہوئی، ابھی مزیدار نیند نہیں آئی، ہاں جی ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں جی، یہ نشا نہیں ہوا، ابھی تو نشا نہیں ہوا، ابھی تو مزہ نہیں آیا۔ لیکن اللہ والے جو ہیں وہ ساری رات جیفا نہیں بنتے، وہ بستر پہ ہمیشہ پڑے نہیں رہتے، وہ اٹھ جاتے ہیں۔ تو فرمایا مغفرۃ للسیئات، گناہوں کے کفارے کا ذریعہ یہ قیام اللیل ہے، ومنہات عن الاسم، صرف یہ نہیں کہ صاحب کا گناہ، بلکہ جو آدمی تہجد کا عادی ہو جاتا ہے تو تہجد کی نماز اس کو مستقبل کی زندگی میں گناہوں سے روکتی ہے، گناہوں سے یہ نماز بچاتی ہے۔ ویسے تو ساری نمازیں بچاتی ہیں، نماز کی تاثیر ہے کہ نماز پڑھنے والا گناہوں سے بچتا ہے، اس نماز کو بڑی تاثیر ہے۔ فرائض کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے، فرض نماز کے بعد سب سے اعلیٰ قسم کے جو نفل ہیں وہ تہجد کے نفل ہیں۔ دو مل جائیں نبی علیہ السلام سے کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ 12، اور اکثر معمول مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 8 رکعت کا تھا۔ 8 رکعت تہجد کی نماز رمضان غیر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، بلکہ یہ بھی معمول لکھا ہے کہ پہلے والی جو 2 رکعتیں آپ ہلکی پڑھتے تھے، وضو کر کے ہلکی پڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد والی 2 ذرا لمبی، پھر لمبی، پھر لمبی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، کیا کہنے اس رکوع کے اور کیا کہنے اس سجدے کے۔ اس لیے رمضان المبارک میں تو الحمدللہ ہمیں روزہ رکھنے کی برکت سے یہ نوافل نصیب ہو رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ امید ہے انشاءاللہ کہ غیر رمضان میں بھی ہم کوشش کریں گے اور اس عمل کو ہم جاری رکھیں گے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔